السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فإذا بلغه ذلك فلیستعذ باللہ ولینتہی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، کہ فلاں اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ من خلق ربک، کہ بالآخر تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ فإذا بلغه ذلك، تو جب وسوسے کا سلسلہ یہاں تک پہنچ جائے، فلیستعذ باللہ، تو آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس سلسلے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے، اس وسوسے کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آخر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ہر چیز کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے، بغیر کسی خالق کے کسی چیز کا وجود نہیں ہے، تو خود خدا کو کس نے بنایا ہے؟ اگر ہر چیز کا خالق خدا ہے تو از خود خدا کا خالق کون ہے؟ اس سلسلے میں اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی لاجیکل اور ریشنل سوال ہے، ایک منطقی سوال ہے، لیکن جب ہم اس سوال کا ریشنل انالائسس کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ سوال اللاجیکل اور الریشنل ہے، یہ سوال منطقی مغالطے پر مبنی ہے۔ معمولی سی غور و فکر سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سوال اللاجیکل اور الریشنل ہے، لاجیکل کانٹراڈکشن پر مبنی ہے یہ سوال۔ آئیے جانتے ہیں وہ کیسے۔ پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ ملحدین خود تو کائنات کو بغیر کسی خالق کے مان لیتے ہیں اور خدا کو ماننے کے لیے ایک اور خالق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کانٹراڈکشن ہے۔ اگر آپ خدا کا خالق دریافت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں تو لازماً آپ کو اس یونیورس اور اس کائنات کا بھی انکار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے نزدیک اس کا کوئی خالق اور اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ اگر کائنات کا وجود بغیر کسی خالق اور کریٹر کے ممکن ہے تو خدا کا وجود بغیر کسی خالق کے ممکن کیوں نہیں؟ پوائنٹ نمبر 2، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے تو ہم نے مادے پر تحقیق کی ہے، اس کے بعد ہم یہ بات کہتے ہیں، اور چونکہ خدا کوئی مادہ نہیں بلکہ وہ انرجی ہے، چونکہ خدا کوئی مادی شے نہیں اس لیے اس کا کوئی خالق بھی نہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، چونکہ خدا مخلوق نہیں اس لیے اس کا کوئی خالق نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ اکثر لوگ اس میں کیٹیگوری مسٹیک کرتے ہیں، یعنی درجہ بندی کی غلطی کرتے ہیں، فرق مراتب وہ نہیں سمجھ پاتے۔ یہ سوال تو اسی طرح ہو گیا کہ کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ بتائیے کہ یہ انڈے کس درخت میں اگے ہیں، بالکل نامعقول سوال اور اللاجیکل سوال ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ خدا کا خالق کون ہے، بالکل اللاجیکل اور الریشنل سوال ہے، غیر منطقی سوال ہے۔ اسی طرح خدا کی ایک بنیادی صفت الصمد ہے، یعنی وہ قائم بالذات ہے، اور خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب خدا بائی ہز ڈیفینیشن اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے تو پھر اس پر کیوں کر مخلوق کی صفات کا گمان کیا جا سکتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4، ایک اور یہ بڑی غلطی ہے کہ اس کائنات کے اصول علت و معلول کا اطلاق خدا پر کیا جاتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹس کا اطلاق خدا پر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب خدا نے اس کائنات کو بنایا تو پھر اس کائنات کے مادی قوانین کا اطلاق اس پر کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ علت و معلول کا قانون تو اس کائنات کے لیے ہے، اور چونکہ خدا اس کائنات کے قوانین سے ماورا ہے تو پھر اس پر اس کائنات کے مادی قوانین کا اطلاق کرنا بالکل درست نہیں۔ خدا کے خالق کے سلسلے میں یہ سوال اس لحاظ سے بھی اللاجیکل، الریشنل اور غیر منطقی ہے کیونکہ اس میں خدا کی تخلیق کو ایک وقت میں متعین کیا گیا ہے، ایک وقت میں فرض کیا گیا ہے، جبکہ خدا تو ٹائم لیس ہے۔ خدا تو تب سے موجود ہے جب
ٹائم کا وجود بھی نہ تھا، لہٰذا اسے قائم بالذات ماننا ضروری ہے۔ خدا وجود میں نہیں آیا بلکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔